بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ آج ہم کتاب الطہارت کا سبق نمبر 10 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے اپنی عادت کے مطابق گزشتہ سبق کا خلاصہ اور آج کے سبق کے خلاصے پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں آج کے باب کی طرف۔ القول عند دخول الخلاء یعنی بیت الخلاء میں داخل ہونے وقت کی دعا۔ وبه قال اخبرنا اسحاق بن ابراہیم قال انبأنا اسماعیل عن عبد العزیز بن صہیب عن انس بن مالک قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو فرماتے، اے اللہ بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں خبیث جنوں اور خبیث جننیوں سے۔ اب ہم اس حدیث مبارک کے راویوں کا مختصر سا تعارف جان لیتے ہیں۔ اس حدیث مبارک کے پہلے راوی اسحاق بن ابراہیم ہے، ان کا تذکرہ ہو چکا، اور دوسرے راوی اسماعیل بن ابراہیم ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ ثقہ راوی ہے، اور تیسرے راوی عبد العزیز بن صہیب ہے، یہ بھی ثقہ راوی ہے، اور امام نسائی رحمہ اللہ نے اور ابن معین نے انہیں ثقہ راویوں میں شمار کیا۔ یہ روایت امام نسائی کے علاوہ دوسرے محدثین نے بھی اپنی کتابوں میں ذکر کی، جیسے بخاری اور مسلم میں بھی یہ روایت مذکور ہے۔ حدیث مبارک میں ایک لفظ آیا خبث یعنی با اور خا کے جمع کے ساتھ بھی پڑھا گیا، اور یہ خبیث کی جمع ہے، اور یہ با کے سکون کے ساتھ بھی پڑھا گیا یعنی خبث۔ خبث یعنی با کے جمع کے ساتھ اگر اس کو پڑھا جائے تو یہ خبیث کی جمع ہے، مراد جن ہے، اور اگر با کے سکون کے ساتھ ہو تو اس سے مراد ناپسندیدہ اور مکروہ چیز ہے۔ اس طرح اس کے تحت تمام شریر جن، جننیاں، گندے اخلاق و اعمال اور ہر قسم کے نازیبا کلمات و اقوال داخل ہیں۔ لہٰذا اگر اس ضبط کے ساتھ اس کو پڑھا جائے تو ہر قسم کے شر اور مکروہات سے محفوظ رہیں گے۔ اس دعا کے بارے میں بعض حضرات کا اختلاف ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ اس دعا کو تب پڑھا جائے جب کپڑے اتارنے کا ارادہ ہو، اور بعض نے کہا کہ جب اس جگہ جانے کا ارادہ ہو تبھی اس دعا کو پڑھ لیا جائے۔ حدیث مبارک میں دخول سے مراد یہ ہے کہ جب بیت الخلاء میں جانے کا ارادہ کرے تو یہ دعا پڑھے، کیونکہ بیت الخلاء تو گندگی والی جگہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے نام کی تقدیس و تنزیہ ضروری ہے۔ البتہ اگر بھول جائے تو اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ کب پڑھی جائے، اور بخاری شریف میں یہ بات صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ دخول سے مراد ارادہ دخول ہے، اور فتح السلام میں اس دعا سے پہلے بسم اللہ کے الفاظ بھی مذکور ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف۔ النہی عن استقبال القبلۃ عند الحاجۃ وبہ قال اخبرنا محمد بن سلمۃ والحارث بن مسکین قراءۃ علیہ وانا اسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة عن رافع بن اسحاق انه سمع ابا ايوب الانصاري وهو بمصر يقول والله ما ادري كيف اصنع بهذه الكرايس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذهب احدكم الى الغائط او البول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها۔ حضرت رافع بن اسحاق سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو شہر مصر میں یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ میں ان بیت الخلاؤں کا کیا کروں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بول و براز کے لیے جائے تو قبلے کی طرف نہ منہ کرے اور نہ ہی پیٹھ کرے۔ اب ہم اس حدیث مبارک کے راویوں کے بارے میں مختصر سا جان لیتے ہیں۔ اس حدیث مبارک کے پہلے راوی محمد بن سلمہ ہے، اور امام نسائی رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ ثقہ راوی ہے، اور دوسرے راوی حارث بن مسکین ہے، ان کا تذکرہ ہو چکا، اور تیسرے راوی عبد الرحمن بن قاسم ہے، اور یہ بھی ثقہ راوی ہے۔ حدیث مبارک کے چوتھے راوی مالک بن انس ہیں، ان کا تذکرہ پہلے ہو چکا، اور پانچویں راوی اسحاق بن عبداللہ ہیں، اور یہ بھی ثقہ راوی ہے۔
اور چھٹے راوی رافع بن اسحاق انصاری ہے اور یہ بھی ثقہ راوی ہے، اور ساتویں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ہے۔ اب ہم اس حدیث مبارک کے راوی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مختصر سے حالات کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ آپ کا اصل نام خالد بن زید تھا اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریبی صحابی تھے۔ آپ کو یہ شرف حاصل تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو آپ علیہ السلام نے ان کے ہاں قیام فرمایا، اور ان کی وفات کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی وفات 50 ہجری میں، اور بعض نے 52 اور بعض نے 55 بتایا۔ بہرحال اس کے بارے میں ایک قصہ مشہور ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ جب سخت بیمار ہو گئے تو مجاہدین اسلام سے فرمایا کہ مجھے میدان جنگ میں لے جانا اور اپنی صفوں میں لٹائے رکھنا، جب میرا انتقال ہو جائے تو میری لاش کو قلعہ کی دیوار کے قریب دفن کر دینا۔ چنانچہ قسطنطنیہ کے قلعے کی دیوار کے قریب ہی آپ کو دفن کیا گیا۔ اس روایت میں واو حالیہ ہے اور واہوا بمصر، یہ جملہ حالیہ ہے، اور اسی طرح جو بعد میں لفظ آیا ما ادری، یہ لا ادری کے معنی میں ہے، یعنی ما نافیہ ہے۔ اس روایت میں یہ ذکر ہے کہ جب حضرت ابو ایوب انصاری نے یہ ذکر فرمایا تو اس وقت آپ مصر میں تھے، جبکہ صحیحین کی روایت کے مطابق اس وقت آپ شام میں تھے، کیونکہ وہاں پہ شام کا تذکرہ ہے۔ ممکن ہے کہ یہ دونوں جگہ ہی صورتحال پیش آئی ہو، ورنہ صحیحین کی روایت کو ترجیح ہوگی۔ یہاں پر ذہابہ کا لفظی معنی مراد نہیں ہے کہ جب بیت الخلاء جانے لگے تب سے ہی اس بات کا لحاظ کرے کہ بیت اللہ کی طرف نہ منہ ہو نہ پشت، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب بول و براز کے لیے بیٹھنے لگے تو اس بات کا لحاظ کرے۔ بول و براز کرتے وقت قبلہ کی طرف نہ منہ کیا جائے اور نہ پشت کی جائے۔ حدیث کے الفاظ عام ہے، اس لیے اس کے بارے میں ایک مذہب تو یہ ہے کہ خواہ عمارت ہو یا کھلا میدان ہو، دونوں ہی جگہ پہ یہ حکم ہوگا کہ قبلہ کی طرف منہ یا پشت نہ کی جائے۔ اور دوسرا مذہب یہ ہے کہ یہ حکم ایسی جگہ کے لیے ہے جہاں کوئی اوٹ وغیرہ نہ ہو۔ اگر کوئی اوٹ ہو تو اس صورت میں اگر قبلہ کی طرف منہ یا پشت کر لی جائے تو جائز ہے، اور وہ حضرات حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے یہ حدیث آئے گی۔ اب ہم اگلا باب شروع کرتے ہیں۔ النهي عن استدبار القبلة عند الحاجة، وبه قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بول و براز کرتے وقت قبلہ کی طرف نہ منہ کرو نہ پیٹ، بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو۔ سب سے پہلے اس حدیث مبارک کے راویوں کے بارے میں مختصر سا جان لیتے ہیں۔ اس حدیث مبارک کے پہلے راوی محمد بن منصور ہے اور یہ ثقہ راوی ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے انہیں ثقہ راویوں میں شمار کیا۔ حدیث مبارک کے دوسرے راوی سفیان بن عیینہ ہے۔ حدیث نمبر 1 کے تحت ان کا تذکرہ ہو چکا، اور حدیث مبارک کے تیسرے راوی ابن شہاب ہیں، ان کا ذکر بھی ہو چکا، اور حدیث مبارک کے چوتھے راوی عطا بن یزید ہے۔ ابن حبان رحمہ اللہ نے انہیں ثقہ راویوں میں شمار کیا، اور پانچویں راوی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جن کا نام خالد بن زید ہے، ان کا ذکر ہم نے ابھی پچھلی حدیث کے تحت کیا۔ اس حدیث کی تشریح بھی پہلے گزر چکی ہے، یعنی استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ دونوں ہی منع ہے، اور اس میں یہ جو لفظ آیا شرقو او غربو تو یہ اہل مدینہ کے لیے ہے۔ ولیکن شرقو او غربو ان الفاظ کا تعلق ان لوگوں سے ہے جن کا قبلہ مشرق یا مغرب کی طرف نہیں ہے، جیسا کہ اہل مدینہ کہ ان کا قبلہ جنوب کی جانب ہے۔ ہم اپنے سبق کو اسی پر ختم کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو بہترین انداز میں یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ آج کے سبق کے سوالات کو دیکھ لیتے ہیں۔ بیت الخلاء جانے کی دعا میں لفظ خبز کا دوسرا تلفظ کیا ہے، اسے بتلائیں۔ اور نمبر 2، مذکورہ حدیث میں استنجا کے کون کون سے آداب سکھلائے گئے، اسے بتلائیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔